صوفیہ کرام کے نزدیک اصل دو اصطلاحات ہیں، ایک کو جس میں قبض زماں کہا جاتا ہے اور ایک کو بسط زماں۔ یہ سفر در وقت کا جو معاملہ ہے یہ جس شخص کے ساتھ ہوتا ہے تو اسے اپنے زمان و مکان کے بارے میں مکمل علم ہوتا ہے کہ وہ کس زمان یا مقام سے گزر رہا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام وقار رشید ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل لیڈرز ریپبلک۔ آج جس کتاب کے ریویو کے سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں وہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ناول ہے اور اس کا نام ہی بہت دلچسپ اور منفرد ہے۔ اسی نام کو سننے کے بعد ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کچھ ڈیفرنٹ ہے۔ میں جس ناول کی بات کر رہا ہوں اس کا نام ہے قبض زماں اور اسے تحریر کیا ہے شمس الرحمن فاروقی صاحب نے۔ شمس الرحمن فاروقی صاحب اردو ادب میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں اور اگر آپ ان کا کام دیکھنا چاہیں تو آپ کو شاعری میں نظر آئے گا، ادبی تنقید میں، افسانوں میں یا ناول میں بھی آپ کو ان کا کام نظر آئے گا۔ اور ایک جو بہت ہی بہترین بات آپ کو ان کی تحریروں میں نظر آتی ہے وہ یہ کہ جس زمانے کی وہ بات کرتے ہیں ان کا انداز بیاں بالکل اسی زمانے سے مطابقت رکھتا ہے، یعنی زبان و بیاں اور جو انداز ہے ان کا اور جس زمانے کی بات ہوتی ہے اس میں آپس میں آپ کو ایک ربط ملے گا۔ اور اگر ہم تھوڑا آگے چلیں اور اس ناول کے تھیم کو ڈسکس کریں تو یہ انتہائی انفارمیٹیو کہہ لیں آپ اور دلچسپ کہہ لیں کہ صوفیہ کرام کے نزدیک دراصل دو اصطلاحات ہیں، ایک کو جس میں قبض زماں کہا جاتا ہے اور ایک کو بسط زماں۔ قبض زماں یہ ہے کہ طویل مدت کا چند گھنٹوں میں گزر جانا، اور بسط زماں یہ ہے کہ چند گھنٹوں کا جو معاملہ ہے وہ طویل ہو جانا۔ اور یہ جو دونوں معاملات ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی سے ممکن ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو اکثر ہم نے سنی ہوگی اور آپ بھی سنتے رہتے ہیں کہ ٹائم ٹریول کے بارے میں، اس پہ اکثر موویز وغیرہ بھی ہیں، تو اسے ہم اردو میں کہتے ہیں سفر در وقت۔ اس کا ماجرا یہ ہے کہ سفر در وقت کا جو معاملہ ہے یہ جس شخص کے ساتھ ہوتا ہے تو اسے اپنے زمان و مکان کے بارے میں مکمل علم ہوتا ہے کہ وہ کس زمان یا مقام سے گزر رہا ہے، یا یوں کہوں کہ اس شخص کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہ سوتے ہوئے یہ سارا ماجرا جو ہے وہ دیکھتا ہے، جبکہ اگر ہم قبض زماں کی بات کریں تو یہ جو واردات ہے یہ جاگتے ہوئے ہوتی ہے۔ شمس الرحمن صاحب کا جو یہ ناول ہے یہ دراصل حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا تھا مختصر، تو اسے طویل فارم میں جو ہے شمس الرحمن صاحب نے تحریر کیا ہے جو کہ ایک مختصر ناول ہے۔ اور اگر آپ قرآن و حدیث سے بھی دیکھیں تو آپ کو اصحاب کہف کا واقعہ ملتا ہے یا حضرت عزیر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ اس سلسلے میں نظر آتا ہے۔ تو یہ ناول بڑا ہی انٹرسٹ ہے کہ جس میں ایک شخص سے متعلق ہے جو ابراہیم لودھی کے زمانے میں تھا اور اس کے ساتھ کچھ مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے اور وہ ادھار لیتا ہے، اور پھر جب وہ لوٹانے جاتا ہے جس خاتون کا ادھار ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، اور پھر وہ کسی طرح اسے ایک سوراخ نظر آتا ہے قبر میں، اس سے داخل ہوتا ہے، وہاں جو سارے معاملات دیکھتا ہے اور پھر باہر جب نکلتا ہے قبر سے وہ اپنی ایک داستان بالکل مختلف ہے، اور پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ جس وقت وہ قبر میں داخل ہوا تھا تو ابراہیم لودھی کا زمانہ تھا اور وہ قبر میں شاید چند گھڑی رہا ہو، مگر جب وہ باہر نکلا تو وہ چند گھڑیاں جو ہیں صدیوں پر محیط تھیں، 2-2.5 صدیاں گزر چکی تھی، اور اس کے بعد جو زمانہ اسے ملا وہ مغل بادشاہوں کا زمانہ تھا۔ تو اس کے بعد اس نے کس طریقے سے اس ماحول میں وقت گزارا اور جب تک زندہ رہا کیا معاملات اس کے ساتھ درپیش رہے اور کیا کیا وارداتیں، کیا کیا حادثات اس کے ساتھ رونما ہوئے، یہ سب اسی ناول میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب آپ ناول پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ناول اپنے اندر کتنے عجیب و غریب قسم کے واقعات سمیٹے ہوئے ہیں یا کتنی دلچسپ باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو میں آپ سے ضرور چاہوں گا کہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس ناول کو پڑھیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ شمس الرحمن فاروقی صاحب کی اس تحریر کو آپ داد دیے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ میری بات سننے کا بہت بہت شکریہ۔